اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے اندر جو مدرسہ ہے ادارہ تبلیغ القرآن والحدیث، اس کو آباد کیا، ہمارے بزرگوں نے اس کو بنایا، حکیم حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابراہیم طارق والے، اللہ تعالیٰ دونوں بزرگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، انہوں نے محنتیں کی، آج ہمیں اس مسجد کے اندر الحمدللہ پڑھنے اور پڑھانے کا موقع ملا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اور آپ کو بھی کامیاب کرے اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر کرے۔ آج 14 اگست کا دن ہے اور یہ ہماری آزادی کا دن ہے۔ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ ایک وقت یہ تھا کہ مسلمان، ہندو اور سکھ یہ اکٹھے رہا کرتے تھے اور انگریزوں کی غلامی کے اندر ہمارے بڑوں نے کوششیں کی، محنتیں کی، جدوجہد کی، تو ایک آزاد ریاست کا نعرہ بلند کیا اور اس کے لیے پھر ہمہ تن گوش ہو کر جستجو کی، محنت کی، ایک مٹھی کی طرح سب بند ہو کر، جس طرح الگ الگ انگلیں ہوتی ہیں جب ان کو بند کیا جاتا ہے ایک مٹھی بن جاتی ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، پڑھے لکھے لوگ ہوں یا جاہل ہوں، سب نے مل کر آزاد ریاست کا مطالبہ کیا اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کی وجہ سے ہمیں پاکستان جیسی آزاد ریاست عطا کی۔ ایک وہ وقت تھا کہ مسلمان اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ترستے، کفار تنگ کیا کرتے، اسی طرح ہندو تنگ کیا کرتے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، مسلمان چھپ کے عبادت کرتے، لیکن آج یہ آزاد ریاست ہمیں ملی، ہم اذانیں بھی کہتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، ہم وہاں جا کے اپنی عبادات کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ اس آزادی کا نتیجہ ہے جس آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت سی قربانیاں دی، اور اتنی زیادہ قربانیاں دی کہ جب ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آئے تو راستے کے اندر ہندوؤں نے، سکھوں نے مسلمانوں کو زندہ ذبح بھی، ان کی عورتوں کو جلا دیا، بچوں کو جلا دیا، عورتوں کی عصمت دری کی، بچوں کو نیزے کے اندر پڑھو دیا۔ اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے بعد آج ہم آزاد ریاست کے اندر آزادی کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں۔ یہ آج 14 اگست کا دن ہے، ہم اس کو ہلا گلا کر کے گزارتے ہیں، لوگوں کو تنگ کر کے گزارتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دے کے گزارتے ہیں، حالانکہ یہ شکرانے کا دن ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر کے، نفل و نوافل پڑھ کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، اور اپنے ان بزرگوں کے لیے، اپنی ان بہنوں کے لیے، اپنی ان بیٹیوں کے لیے، اپنے ان بچوں کے لیے کہ جو ہجرت کے وقت اس پاکستان کی آزادی کی خاطر اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے قربان ہو گئے تھے، ان کے لیے دعا کرنے کا دن ہے کہ اے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما اور جنت الفردوس کے اندر کھانا کھلاؤ۔ یہ مقصد ہے۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم نے اپنی پڑھائی کو بند کیا، یہ چھوٹا سا بسط ادب ہم نے کیا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے دل کے اندر وہ تڑپ پیدا ہو، ہمارے دل کے اندر وہ لگن پیدا ہو، ہمارے دل کے اندر وہ کوشش پیدا ہو جو ہمارے بڑوں نے اس پاکستان کو بنانے کا جو مقصد تھا، جو وہ واضح کیا، اس مقصد کو ہم قیامت تک کے لیے لے کر چلیں، اس جدوجہد کے لیے ہم نے کوشش کریں۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟
جو ابھی نعرہ بھی نہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ ایک ہے۔ اس پاکستان کو بنانے کا مقصد وہی مقصد ہے۔ جب نبی علیہ السلام مکہ کے اندر تھے، توحید کے علم کو بلند کیا، توحید کی تعلیم دی، تو مکہ والوں نے نبی علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے اوپر پتھر برسائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طرح طرح کی اذیتیں دی، یہاں تک کہ اتنا تنگ کیا نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ مکہ کی ریاست کو چھوڑ کے مدینہ کی ریاست میں۔ مقصد کیا تھا کہ جا کر ہم نے دین کو بلند کرنا ہے، توحید کو بلند کرنا ہے۔ مکہ کو چھوڑنے کا مقصد اور مدینہ میں جانے کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا۔ اسی طرح ہندوؤں سے الگ ہونے کا مقصد، انگریزوں کی غلامی سے نکلنے کا مقصد، سکھوں کے ساتھ نہ رہنے کا مقصد، وہ صرف اور صرف یہ تھا لا الہ الا اللہ۔ لیکن آج ہم نے اس پیغام کو بھلا دیا۔ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو اس وقت جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، انہوں نے لا الہ الا اللہ کی خاطر مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے۔ وہی صحابہ جو دیکھنے میں 313 تھے، ہزاروں کے اوپر بھاری نظر آئے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جس مقصد کے لیے مکہ کو چھوڑا تھا، اپنے اس مقصد کو بھلایا نہیں، چھوڑا نہیں، اس کے مطابق اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنے مال بھی قربان کیے، اپنی اولاد کو قربان کیا، اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر کے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا۔ اور وہی مکہ جس کو چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، مکہ والوں نے تنگ کیا، اس کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف آ گئے۔ یہی مسلمان، یہی صحابہ جب لا الہ الا اللہ کا مقصد لے کر پوری دنیا کے اندر پھیلے، جن مکہ والوں نے ان کو نکالنا تھا، اسی مکہ کو فتح کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کرتے ہوئے مکہ کو فتح کر دیا۔ لیکن آج ہم ہندوؤں سے الگ ہوئے، سکھوں سے الگ ہوئے، انگریزوں کی غلامی سے نکلے۔ مقصد تھا لا الہ الا اللہ۔ 76 سال ہو چکے، ہم نے لا الہ الا اللہ کے مقصد کو پہچانا ہے۔ آج بھی ہم ذہنی طور پہ غلام، آزاد ریاست کے اندر رہ کر ہمارا نظام تعلیم انگریزوں جیسا، آزاد ریاست میں رہ کر ہماری معیشت انگریزوں کے قبضے کے اندر، آزاد ریاست میں رہ کر ہمارے تعلیمی ادارے انگریزوں کی مٹھی کے اندر، آزاد ریاست میں رہ کر ہماری تجارتیں، ہماری معیشتیں، ہمارے کاروبار، ہمارا تمام نظام وہ انگریزوں کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے ہندوستان کو چھوڑا تھا اور الگ ریاست پاکستان کے اندر آئے تھے، ہم نے الگ ریاست تو بنا لی لیکن اپنے مقصد کو۔ آج دیکھیں ہر محلے کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، ہر دیہات کے اندر، ہر شہر کے اندر کئی مساجد ہیں، لیکن وہ خالی ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کو، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اگر انسان کاروبار کے اندر مصروف ہے، اللہ اکبر کی صدا آئی تو اللہ کا نعرہ بلند ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا حکم ہے۔ اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، اپنی دکانوں کو بند کر دینا، اپنی تعلیم کو چھوڑ دینا، اپنی خواہشات کو کچل دینا۔ جیسے ہی نعرہ بلند ہو اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ کی طرف سے پیغام آئے کہ آؤ نماز کی طرف،
کامیابی کی طرف انسان ہر چیز کو چھوڑ کے مسجد کی طرف آئے، یہ لا الہ الا اللہ کا مقصد۔ لیکن ہم اس کو بھول گئے۔ ہماری نظر کے اندر ہمارا کھیل بڑا ہے، ہماری تعلیم بڑی ہے، ہماری مصروفیت بڑی ہے، ہمارا کاروبار بڑا ہے، ہم اللہ سے ان چیزوں کو بڑا سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے آج اللہ کی نافرمانی جگہ جگہ پہ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے عزیز طلباء، میں آپ سے یہ چند گزارشات جو میں نے کی ہیں، اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم نے آزادی کو سمجھنا۔ آزاد ہونے کا جو مقصد تھا وہ لا الہ الا اللہ کے علم کو، جھنڈے کو بلند کرنا تھا، اللہ کی عبادت کرنا تھا، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا تھا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنا تھا، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنا تھا، ہماری معیشت اسلامی ہو، ہماری تجارت اسلامی ہو، ہماری تعلیم اسلامی ہو، ہمارے اخلاقیات اسلامی ہو، ہمارا ملن جلن، ایک دوسرے سے دوستی، ایک دوسرے سے ناراضگی، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اپنے ذاتی مفادات سے نکل کر اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر جب ہم زندگی بسر کریں گے، جو آزادی کا مقصد لا الہ الا اللہ، اس کو انشاءاللہ ہم کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، ہماری نسلیں بھی سمجھ جائیں گی، اور قیامت تک جو لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، اس کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر۔ یہ تھا آزادی کا مقصد۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو آزادی کا مقصد تھا اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری الحمدللہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ خوشی ہوئی، دلی طور پہ، ذہنی طور پہ، کہ ماشاءاللہ یہی طالب علم جن کو ہم فقیر سمجھتے تھے، کتنی پیاری تلاوتیں کی، نعتیں پڑھی، نظمیں پڑھی، ماشاءاللہ تقاریر بہت اچھی ہوئی۔